والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی عظیم کتاب سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور حکم مانو نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں کو حکم فرمایا، ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان میں ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان شخص پر حکم کی اطاعت یہ لازم ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم دیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز کا حکم دیا تو اس کی اطاعت کرنا، اس پر عمل کرنا، اس احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو چلانا، یہ اصل میں اسلام ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ حکم دے رہا ہے، ہم کچھ کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے کچھ فرمایا، ہم کچھ کر رہے ہیں۔ دوسری جگہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 92 میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور حکم مانو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور حکم مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا،
اور ہوشیار رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے معبود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذمہ صرف واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے۔ یہاں پر بھی رب ذوالجلال نے ایمان والوں کو حکم فرمایا، یہاں پر بھی رب ذوالجلال نے واضح طور پر، پیچھے ایمان والوں کو، یہاں پر سب کو حکم فرمایا حکم مانو، اللہ کا حکم مانو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر رب ذوالجلال ایک بار بھی فرما دینا حکم مانو میرا اور میرے محبوب علیہ السلام کا، تو مسلمان پر حکم کی پیروی کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں رب ذوالجلال نے دوسری طرف پھر فرما دیا، پہلے سورہ نساء میں فرمایا، پھر رب ذوالجلال نے سورہ مائدہ میں بھی فرمایا کہ میرا بھی حکم مانو، میرے محبوب علیہ السلام کا بھی حکم مانو۔ دیکھو کتنی تقریر آ رہی ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ محتاط رہو، میں نے تمہیں فرما دیا ہے کہ میرا بھی حکم ماننا ہے، میرے محبوب علیہ السلام کا بھی حکم ماننا، اور محتاط بھی رہو۔ کس چیز سے؟ کہ اگر تم نے حکم کی عدولی کی، حکم نہ مانا، حکم پر عمل نہ کیا، احکامات کے مطابق زندگی بسر نہ کی، تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو صرف احکام کو صاف طور سے پہنچا دینا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرما دیا، رب ذوالجلال نے ہمارے محبوب علیہ السلام پر قرآن مجید نازل فرمایا، جس طرح نازل فرمایا محبوب علیہ السلام نے ہمیں اسی طرح پہنچا دیا۔ اب حکم کیا ہے؟ کون سا حکم ماننا ہے؟ حکم ماننا ہے جن چیزوں کا اللہ رب العزت نے اور اس کے مصطفیٰ علیہ السلام نے کرنے کا حکم دیا ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ جس سے منع کیا ہے اس سے باز بندہ رہے، اس سے دور رہے، یہ حکم کی اطاعت ہے۔ اور پھر اگر حکم پر عمل نہ کیا، اگر اطاعت مصطفیٰ علیہ السلام نہ کی، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب علیہ السلام کے حکم کی مخالفت کی، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے پھر یا تو دنیا میں کوئی مصیبت آ جائے گی یا تم آخرت کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اب واضح طور پر فرما دے، سورہ نور آیت نمبر 23 میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اس سے ڈرے کہ انہوں نے کوئی آفت انہیں پہنچے یا انہیں دردناک عذاب مل جائے۔ رب ذوالجلال نے واضح فرما دیا کہ جو میرے محبوب علیہ السلام کے احکام پر عمل نہیں کرے گا وہ ڈرے کہ میں نے مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان پر عمل نہیں کیا، اب دنیا میں کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔ اگر دنیا میں مصیبت نہیں آئے گی تو آخرت میں دردناک عذاب میں بندہ مبتلا ہو جائے گا۔ یہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے جو حق اور سچ ہے، جو حق اور سچ ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم مصطفیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے؟ اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر قدم آقا پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق رکھ رہے ہیں، گزار رہے ہیں، یا مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان کے خلاف گزار رہے ہیں؟ ہر بندہ اگر اپنا جائزہ لینا شروع کر دے تو یقین جانے اس دنیا میں کائنات پلٹ جائے گی، مسلمانوں کا غلبہ آ جائے گا۔ لیکن ہم جائزہ نہیں اپنا لیتے، ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ غور و فکر کرنا یہ بھی عبادت ہے، پورا دن غور کرنا چاہیے، فجر سے لے کر رات سونے تک غور کرنا چاہیے، آج میں نے پورے دن میں کتنے گناہ کیے،
کتنی دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کیا، کتنی بار اللہ کے احکامات پر عمل کیا اور کتنی بار مخالفت کی۔ جب بندہ جائزہ لے گا تو پھر اسے رات کو پتہ چلے گا نہیں آج کا دن میں نے بڑے گناہوں میں گزارا ہے۔ اگر گناہوں میں گزر گیا ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی میں گزر گیا ہے، تو پھر رات کو سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں سچے دل سے، اور پھر جب دوبارہ اللہ موقع دے، آنکھ کھلے، تو پھر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر بندہ ناکام ہے، پھر بندہ فیل ہے، سیدھے لفظوں میں فیل ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آج کل کوئی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو جو ہے سامنے مد نظر رکھ کر کوئی بھی بندہ اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا۔ ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ، ہر طرف فراڈ ہی فراڈ، جس کا دا لگتا ہے وہ فرار کر دیتا ہے۔ دکان میں کسی ملازم کو رکھیں، اس کو چھوڑ کر چلے جائیں، پیچھے سے پیسے خالی، مال خالی ہو جائے گا۔ کیوں؟ ماں باپ نے اس کی تربیت ہی نہیں کی۔ اگر ماں باپ نے تربیت کی ہوتی کہ بیٹا گھر میں رزق حلال لے کر آنا ہے، حرام نہیں لے کے آنا، تو پھر بیٹا کسی کا مال چوری نہ کرتا، اپنے مالک کے ساتھ دھوکہ نہ کرتا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا جو دھوکہ کرتا ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اپنے بچوں کو آج تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، بیٹا کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے۔ اگر حرام کا لقمہ پیٹ میں چلا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ لیکن حرام بڑے شوق سے کھایا جا رہا ہے، دھوکہ بڑے شوق سے دیا جا رہا ہے، فراڈ بڑے شوق سے کیا جا رہا ہے، منافقت بڑے شوق سے کی جا رہی ہے، رزق لوگوں کا بڑے شوق سے کھینچا جا رہا ہے، لوگوں کی کرسیوں کو بڑے شوق سے گرایا جا رہا ہے۔ یاد رکھے اس دنیا میں جو کسی کے ساتھ ظلم کرے گا اس کو اس کا حساب اس دنیا میں دے کر جانا پڑے گا۔ اگر دنیا میں نہ حساب لیا گیا اس سے، تو آخرت میں اس کا جو نظام ہے، آخرت میں جو اس کی ہسٹری ہے، آخرت میں جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ کیوں؟ دنیا میں تو اس نے مسلمانوں کو تنگ کر کے رکھا، دنیا میں تو اس نے کس کے منہ پر رزق حلال جانے نہیں دیا۔ جو رزق حلال کمانا چاہا اس کے رزق کو کھینچ لیا گیا۔ جو کسی کے رزق کو کھینچ لیتا ہے، جو کسی کے بچوں کے رزق کو ان سے دور کر دیتا ہے، یاد رکھے وہ اپنے آپ کو اپنے رب سے دور کر رہا ہے، اپنے آپ کو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کر رہا ہے۔ اللہ کا حکم مانو، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مانو۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو رزق حلال کما رہا ہے اس کی مدد کرو، اس کا ساتھ دو، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، کسی کے ساتھ بے ایمانی نہ کرو، کسی کا رزق کھینچنے کی کوشش نہ کرو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، غریبوں کا مال نہ کھاؤ۔ جہاں پر کام کر رہے ہو ایمانداری سے کام کرو۔ جب بندہ ایمانداری سے کام کرتا ہے، ایمانداری سے زندگی گزارتا ہے، ایمانداری سے سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایمانداری نہ کی تو یاد رکھے پھر دنیا میں بھی کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔ آج اسی لیے تو مصیبتیں ہیں، آج اسی لیے تو پریشانیاں ہیں، آج اسی لیے تو گھریلو معاملات خراب ہیں، آج اسی لیے تو کاروبار نہیں چل رہے۔ کیوں؟ کہ نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہوتی تو کاروبار بھی چلتے، برکتیں بھی ہوتی، تھوڑا مال آتا لیکن تھوڑے میں بھی اللہ برکت عطا فرما دیتا۔ آج تو لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ہزار لاکھ روپیہ کما رہے لیکن پھر روتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک دن کا 20 ہزار 25 ہزار لاکھ روپے آ رہا ہے، لیکن پھر کہتے ہیں خرچے پورے نہیں ہونے۔ اور خرچے کیسے پورے ہونے؟ خرچے پورے تب ہونے ہیں جب اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہوئے، اس کی راہ میں مال تقسیم کرتے ہوئے رزق حلال کماؤ گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال میں برکت عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر رزق حلال نہیں ہے، اگر دھوکے سے لاکھ روپیہ روز کا کما رہے ہو تو پھر اس میں اللہ برکت نہیں رکھے گا۔ ایک طرف سے کما رہے ہو، دوسرے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ ایسے بندے دیکھے ہیں، دھوکے سے مان لیا، وہ دوسری طرف نکل گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی مر گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی فلاں ہو گیا،
دوسری طرف سے مال نکل رہا ہے، لوگوں کو اس کا خوف نہیں ہے، غور نہیں کرتے ہم کس طریقے سے مال کما رہے ہیں۔ مال رزق حلال کمانا چاہیے، اور رزق حلال کمانے کے لیے اگر صبح سے لے کر رات تک محنت کرنی پڑے تو وہ بھی کرے۔ کیوں؟ رزق حلال کمانا یہ ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عبادت ہے۔ جو رزق حلال کما رہا ہے، ڈیوٹی پر جا رہا ہے، دکان پر بیٹھ رہا ہے، دفتر میں جا رہا ہے، وہ بھی عبادت کر رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ انفال میں ارشاد فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیا کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر تم ایمان والے ہو تو میرے اور میرے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کرو، واضح فرما دیا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے اگر تو ہم ایمان رکھتے ہیں، اگر دل میں ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو پھر ہمارا یہ کام ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی جائے، آقا پاک علیہ السلام کے فرمان پر عمل کیا جائے، ہر طریقے سے ہر طریقے سے جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، اس عمل میں آقا علیہ السلام کی اطاعت یہ ضروری ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہر لمحہ گزاریں گے، یقین جانے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا مقبول بنا لے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ ایک جگہ رب ذوالجلال نے سورہ انفال کی آیت نمبر 63 میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ مسلمان جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ تو جنہوں نے پیروی اختیار کر لی ہے ان کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ یہ صرف اسی دور کے عظیم لوگوں کے لیے نہیں تھا فرمان، قیامت تک جنہوں نے آقا علیہ السلام کی پیروی اختیار کر لی، اللہ رب العزت نے قیامت تک ان کی شان بیان فرما دی، قیامت تک یہ آیت پڑھی جاتی رہے گی اور پیروی اختیار کرنے والوں کی شانیں بلند ہوتی رہیں گی۔ اب جو شانیں بیان کرتے ہیں، جو پیروی کرتے ہیں ان کی شانیں بلند ہو رہی ہے، جو اطاعت کرتے ہیں ان کی شانیں بلند ہو رہی ہے۔ یہ ہم خوش نصیب ہیں جو بھی آقا علیہ السلام کا امتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر رہا ہے، وہ سمجھ لے کہ یہ رب کائنات نے یہ فرمان اس کے لیے نازل فرمایا ہے، یہ اس کی شان بلند ہو رہی ہے۔ کیوں؟ ہم پیروی اختیار کرنے والوں میں شامل ہیں۔ پیروی کیا ہوتی ہے؟ پیروی ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو، وہ نماز پڑھو۔ آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کرو، تو قرآن مجید کی تلاوت کرو، یہ پیروی ہے۔ فرمایا ماں باپ کا ادب و احترام کرو، یہ پیروی ہے۔ رزق حلال کماؤ، یہ پیروی ہے۔ یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھو، یہ پیروی ہے۔ انصاف کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اس کی زمین پر چلو، یہ عاجزی ہے، یہ پیروی ہے۔ جب بندہ عاجزی کے ساتھ اس کی زمین پر چل رہا ہے تو رب کائنات کے محبوب علیہ السلام کی پیروی اختیار کر رہا ہے۔ ہمارے محبوب علیہ السلام عاجزی کے ساتھ اس زمین پر چلا کرتے تھے، عاجزی کے ساتھ، اور عاجزی والا بندہ اللہ رب العزت کو بھی پسند ہے، اس کے مصطفیٰ علیہ السلام کو بھی پسند ہے۔ اور رب ذوالجلال نے سورہ نور میں بھی ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم نماز کے نظام کو قائم رکھو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کرتے رہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت بجا لاؤ، اس لیے کہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا نماز بھی قائم کرنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ زکوٰۃ جس پر فرض ہے، جس کے پاس مال ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ فرمایا یہ دونوں کام کرو، میرے محبوب علیہ السلام کی بھی اطاعت کرو، ہر لمحے اطاعت کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے جب تم یہ کام کر لو گے میں تم پر رحمتوں کا نزول فرما دوں گا۔ تو رحمتوں کا نزول کب ہوگا؟ جب مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی جائے گی، جب آقا پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری جائے گی۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں لکھا ہے، فرماتے ہیں نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہ بڑے سیانے تھے، وہ پوچھ لیا کرتے تھے، ہمارے لیے آسانی فرما دی، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یعبا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ کون سا بندہ ہے جو انکار کرے گا؟ ساری امت جنت میں جائے گی کلمہ پڑھنے کے بعد، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا شخص ہے جو انکار کرے گا؟ تو میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اطاعتی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا۔ صحابہ سنو، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جسے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمان میں واضح طور پر فرما دیا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس نے انکار کیا۔ اب دیکھ لیں، ہم اپنا جائزہ لیں، ہم کتنی اطاعت کرتے ہیں، پورے دن کا جائزہ لیں۔ اگر تو ہم اطاعت والوں میں شامل ہیں، پیروی کرنے والوں میں شامل ہیں، تو یقین جانے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہم جنت میں ضرور اللہ کے فضل سے جائیں گے۔ اور اگر اطاعت نہیں کرتے تو آج سے کرنی شروع کر دیں۔ اگر اطاعت نہیں کرتے تو آج سے کرنی شروع کر۔ اگر کوئی اطاعت نہیں کرتا، اگر کوئی سنت کے مطابق نہیں چل رہا تو فتوے نہ لگائے، پیار سے سمجھائے، پیارے بھائی آج بھی موقع ہے، آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج بھی سانسیں چل رہی ہیں، آج بھی اللہ نے موقع دیا ہے، آج بھی اگر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کر لیں گے رب کائنات ہمیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ کیوں؟ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آسمان زمین پر آ سکتا ہے، زمین آسمان پر جا سکتی ہے، لیکن ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ جو فرما دیا وہ حق اور سچ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں جائیں گے اطاعت کرنے والے تو جائیں گے، لیکن فرق یہ ہے کہ آج ضرورت یہ ہے کہ آج ہم اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں، اطاعت کے ساتھ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ، صحابہ کی محبت کے ساتھ، اہل بیت کی محبت کے ساتھ، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے ساتھ، اولیاء اللہ کی محبت کے ساتھ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ یقین جانیں ہم دنیا میں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب ہے، روز محشر بھی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔